مسائل طلاق قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ الہ کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق طلاق نہیں تھی، بالکل طلاق کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس کا، بس یہ قسم کھا لی کہ میں اس کو منہ نہیں لگاؤں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے جو ہے وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ طلاق کی نیت کی، نہ کوئی غصہ چڑھا ہوا تھا، ویسے یہ سب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ الہ ہے، کیا ہے؟ الہ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر۔ اگر اس سچویشن اور اس حالت میں 4 ماہ گزر گئے، کتنے؟ اربعۃ اشہر، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے رکا رہا، اور ان 4 مہینوں سے 2-4-10 دن پہلے جا کے صلح کر دیا، ملاقات کر لی، کچھ بھی کر لیا، فَإِنْ فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے 4 مہینے گزار دیے اور پھر طلاق کا ارادہ بھی کر لیا اس نے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا۔ یعنی طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، نکاح ہونے کے ساتھ ہی جس دن بندے کا نکاح ہو جاتا ہے، جس دن وہ ایجاب کو قبول کر لیتا ہے، اس پر شریعت کا کی یہ احکام سیکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح صاحب نصاب پر زکات فرض ہے۔ لیکن توجہ نہیں، خیال نہیں۔ میں جب بھی کوئی نکاح پڑھاتا ہوں تو میں اس سے پہلے اس کو نکاح طلاق کے مسائل سکھاتا ہوں۔ تو کئی بندے چڑھتے ہیں کہ جناب ہم تو نکاح کر رہے ہیں، آپ طلاق کے مسئلے طلاق دینے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کب سکھاؤں، مجھے بتاؤ، جب کچھ بہت ہوگا جنازے پر تقریر کروں اس کا موقع کیا ہے؟ چاہیے یہ اصولی بات ہے کہ جس دن برات ہوتی ہے اس دن خسرے بھی آ سکتے ہیں، واجے بھی آ سکتے ہیں، سارے تماشے ہو سکتے ہیں۔ ایک ساؤنڈ لگ کے کسی عالم دین کو بلا کے آدھا گھنٹہ تقریر نہیں سن سکتے کہ وہ نکاح کے احکام اور طلاق کے احکام بیان کرے، دلہا بھی سنے، براتی بھی سنے، سارے سن لیں، لیکن نہیں۔ اس وقت میں خوشی کا موقع ہے، آج مولویوں کا کم، اب جب خوشی کا موقع مولوی کو کیا کام ہے تو اس لڑکے کی حالت اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا کتا پانی ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جو طلاق کی عدت ہے، جب بندہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی عدت کی 4 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 4 قسم کی عدت ہے۔ اتنا بڑا مغالطہ ہے لوگوں پہ کہ جو بیوی حاملہ ہو اس کی طلاق ہی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ بیادی عقدۃ النکاح، نکاح کی گنڈ شوہر کے ہاتھ میں ہے، جب وہ کھولے گا کھل جائے گا۔ نکاح کا اختیار، طلاق کا اختیار کس کو دیا اللہ نے؟ مرد کو۔ مرد جس دن طلاق کہہ دے، جس دن طلاق لکھ دے یا لکھے ہوئے پر سائن کر دے، اسی دن طلاق کا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں اور غصے میں بھی ہو جاتی ہیں، کھیل تماشے میں بھی ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں، ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک طلاق ہے، دوسری آزادی ہے، کسی نے اپنے غلام کو ویسے ہی کہا جا تو آزاد ہے، مذاق کو آزاد ہو جائے گا۔ خرید و فروخت، تجارت، بیع و شراء کرتے ہوئے مذاق میں کہا یار یہ میری گاڑی لے لو، کتنے 50,000 40,000، اس نے کہا چابی پکڑ لی، اٹھ گئے، سودا ہو گیا۔ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے
جو طلاق کو واقع ہونے سے روک سکتی ہے، بندے نے طلاق دی ہے، اس کے وقوع میں کوئی شے کائنات کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ سنیے ذرا وہ جو 4 قسم عدت کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سن لیں کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق کے بعد یہ 4 قسم کی عدت عورتوں میں گزارتی، 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ عدت کی 4 قسم نہیں، عورتوں کی حالتیں 4 ہیں۔ اگر عورت پہلی حالت میں ہوگی تو پہلی عدت ہے، اگر عورت دوسری حالت میں ہوگی تو دوسری عدت ہے، اگر تیسری حالت میں ہوگی تو تیسری عدت ہے، اگر چوتھی حالت میں ہوگی تو چوتھی عدت ہے۔ ایک عدت کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے والمطلقات طلاق والیاں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہواریاں 3 مینسز روک کر رکھیں، جو کی عدت ہے۔ ایک عورت ہے وہ حاملہ نہیں ہے، اس کو مینسز آ رہے ہیں، جب اس نے شوہر نے طلاق دی، اگر اس نے طلاق دی ہے دوران مینسز، اس نے گناہ کیا لیکن طلاق ہو جائے گی، اس نے گناہ کیا کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی، لیکن ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے قرآن اتارا اور طلاق دینے کا طریقہ نازل فرمایا، سورہ الطلاق 28واں پارہ، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو اس وقت طلاق دو جب وہ مینسز کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں تو ویسے ہی عورتیں جو ہے وہ چڑچڑی سی ہوتی ہیں، ان کا مزاج عجیب سا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اللہ نے منع کر دیا کہ ان دنوں میں تم نے طلاق نہیں دینی، لیکن کسی نے کوئی سیکھا ہو تو پھر کسی کو احساس ہو تو پھر ہے کہ یار ہمیں طلاق ہی دینی ہے، ایک پڑے آئی ہے تو وہ تھوڑا لطیفہ ٹائپ ہے، لیکن مسئلہ بڑا زبردست آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ بات میں بیٹھ کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی، رسول پاک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری موجودگی میں تم قرآن کی مخالفت کرو، جو قرآن طلاق دینے کا طریقہ بیان کرتا ہے کہ ایک طلاق دے، اس کے بعد 1 ماہ کے بعد دوسری طلاق دے، دوسری کے بعد تیسری طلاق دے، 1 ماہ کے بعد۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی طلاق دینے کی تو پہلے دن جب طلاق دے گا تو جو رشتہ دار، جو پریا پنچایت، جو کونسلر، جو چودھری شودھری ہیں وہ آئیں گے، صلح کرا دیں گے، تو صلح ہو جائے گی، گنجائش موجود ہے۔ 2 طلاقیں دی ہوں گی تو پھر بھی واپسی کی صورت ممکن ہے، لیکن 3 کے بعد تو واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو طلاق دینے کا ٹائم ہے کسی بھی عورت کو، وہ اس وقت ہے جب اس کو مینسز وغیرہ نہ ہو، وہ پاک ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، اس وقت اس کو طلاق دی جائے۔ تو جب اس کو طلاق 3 دنوں میں دی جائے تو پھر آنے والے 3 قروء، قرآن کہتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض اپنے آپ کو روک کر کے 3 حیض، یہ عام عورت کی عدت ہے، طلاق اس کو بھی ہو جاتی ہے۔ اور 3 اقسام طلاق کی سورہ طلاق کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک ہے وَإِنْ أَوْلَادُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر اس نے طلاق دی ہے حاملہ عورت کو، جس کے پیٹ میں بچہ، اس کو طلاق دی ہے، اس کی عدت ہے وضع حمل، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے۔ اور عدت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی پچھلے بندے کے ساتھ تعلق، عدت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ اگلے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے بندے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت گزر نہ جائے۔ جی فرمایا
وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ إِذَا حَمْلَهُنَّ، ہم حمل والی عورتیں کی عدت وضع حمل ہے، طلاق دی اس کے 4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، عورت فارغ ہو گئی۔ اس کے 5 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عورت فارغ ہو گئی، عدت ختم ہو گئی۔ طلاق دینے کے 8 ماہ تک بھی اگر وہ بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہے تو اس وقت تک وہ عورت پہلے شوہر کی عدت میں ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش، اس کا لباس اور اس کے تمام حقوق اس شوہر پر ہے جس کی نکاح میں اللہ نے اس کو دیا تھا، جس کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا تھا جی۔ اور یہ 2 قسمیں ہوئی۔ اب تیسری قسم کیا ہے؟ فَمَا وَلَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وہ عورتیں جن کی عمر 60 سال 70 سال ہو جائے، ان کی ماہواری کا اور مینسز کا سلسلہ بند ہو جائے، وہ آہستہ مایوس ہو گئی اس بات سے، فرمایا ان کی عدت کیا ہے؟ لِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، ان کی عدت 3 ماہ، کتنی؟ 3 ماہ کے بعد وہ فارغ ہو جائے۔ عورت 102 سال کی اس کو بھی طلاق ہوگی، اس کی بھی عدت کے وہی احکام ہیں، اس کی اگر بیوہ ہوگی اس کی بھی عدت کے وہی احکام ہیں جو ایک 17-18 سال کی یا 20-25 سال کی عورت کے احکام ہے۔ جو عورت ہے اس کو ان ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس نے اللہ کے دین کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اور وہ عورتیں جن کی جو مایوس ہو گئی ہیں ان کی عدت ہے 3 ماہ، جن کو ماہواری آتی ان کی عدت 3 ماہ نہیں ہے، جو بتا سکتا تو 3 ماہ نہیں، بالکل بالخصوص یہ ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس میں یہ بہت بڑا فالٹ ہے اور بہت بڑا اس میں خلاف قرآن و حدیث کا اپنا کہتا ہے 90 دن تو طلاق نہیں ہوتی، 90 جتنی مرضی طلاق نہیں ہوتی، 90 دن کے اندر گنجائش ہے واپسی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فَانْتَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ اس پر حلال نہیں ہو سکتی، اس پر کسی صورت میں بھی واپس نہیں جا سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور بندے سے نکاح کرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی کا حکم ہے۔ اور چوتھی عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے 4 مہینے 10 دن۔ ایک بندے نے مجھے فون آیا، اس نے کہا جی اماں کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں۔ بھائی بہت ہو گئے، اماں کی عمر کتنی ہے؟ 40 ہے، اب اس کو اتنی عدت نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی کہ اتنے سال تک کی عورت عدت گزارے۔ اور عدت کا کیا مطلب ہے؟ جو بیوہ کی عدت ہے اس کی عدت کے احکام یہ ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی، بلا عذر شرعی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نقصان کا اندیشہ خدشہ ہو، کہیں نوکری کرتی ہے، کہیں وہ ڈیوٹی کرتی ہے، کہیں اس کے لیے بیمار ہو گئی ہے، کہیں اس کے لیے آپریشن ہے، کہیں اس کے لیے کوئی معاملہ ہے، تو اس کے لیے وہاں جانا شرعاً جائز ہے، لیکن واپس اپنے شوہر کے گھر میں آئے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بی بی کرائے پر رہتی تھی، بندہ کرائے میں اس کا شوہر فوت ہو گیا، مالک مکان نکال دی، گھر خالی کر دو، اب یہ عدت کہاں گزارے؟ انہوں نے کہا کوشش کرے کہ اسی محلے میں، اسی گلی کے قریب وقت گزارے، کیونکہ عورت جہاں بیوہ ہوئی ہے وہ آبادی والے، وہ بستی والے، وہ علاقے والے اس کے دکھ غم کو
سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کئی جگہ پر جا کے چلی جب تو پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ معاملہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، کہ واپس اپنے شوہر کے گھر میں رات گزارے، دن کے اوقات میں وہ کہیں جا سکتی ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی پردے کا حکم ہے، عدت والی عورت بیوہ کو خاص طور پر پردہ کیا ہے، بیوہ کا پردہ کیا ہے؟ شریعت نے بیوہ کے لیے، طلاق والی کے لیے، طلاق والی حاملہ کے لیے، طلاق والی جو ہے وہ عائشہ کے لیے پردہ وہی رکھا ہے جو ایک آزاد عورت کے لیے پردہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنی چادروں کے پلوؤں کو اپنے گلوں پر ڈال کر رکھیں، چادروں کو لپیٹ کر رکھیں، اور سورہ نور کے اندر باقاعدہ پردے کے وہ تمام احکام کہ وہ محرمات جو گھر میں رہنے والے باپ ہے، بھائی ہے، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کے لیے، اس میں کچھ گنجائش ہے کہ وہ پردہ جس نے باہر میں جا کر کرنا ہے، وہ جو چادر پوری برقع پہن کے جانا ہے، اس کی نسبت اس گھر کے اندر ان افراد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، میں آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، ان احکام اور ان مسائل پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید میں ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم اور بیوت آبائکم، کو کھانے پینے کے حوالے سے کہ ان گھروں سے آپ جا کے کھا بھی سکتے ہیں، اور وہ افراد جن کے ساتھ پردے کے احکام لازم واجب ہے۔ جی یہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ، یہ وہ افراد ہیں جن کے سامنے وہ نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پردہ کرنا، بیوہ کا پردہ بیوہ ہونے کے بعد، یعنی شوہر کے فوت ہونے کے بعد کوئی نیا پردہ نہیں آ جاتا، کوئی پردہ جو عورت کے بالغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہوتا ہے وہی پردہ اس نے کرنا، تو نیا پردہ تو کوئی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ کیا اس کا شوہر فوت ہو گیا بس اس نے پردہ کرنا ہے؟ شوہر فوت ہونے کے بعد صرف دو کام حرام ہے عورت کے، بناؤ شکار نہیں کر سکتی، بانڈ سنور نہیں سکتی، نمبر 2 کسی کو پیغام نکاح نہ بھیج سکتی ہے، کسی کو پیغام نکاح کسی کا نہ سن سکتی ہے۔ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ ظاہر ادھر گزارنے کے وجہ سے آگے شادی کرنے کی اجازت ہے، عدت کے دوران نہ پیغام نکاح قبول کر سکتی ہے، نہ پیغام نکاح کہیں بیچ سکتی ہے، منگنی کا کوئی تصور عدت کے دوران اس کے لیے۔ نمبر 2 بناؤ شکار نہیں کر سکتی۔ اب آئیے ذرا جو اصل موضوع ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی۔ ایک قسم طلاق کی طلاق مغلظہ، کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے، کتنی طلاقیں دیتے؟ 3، لیکن اس کے لیے طلاق دینے کا طریقہ، اب مجھے بتائیے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ جو پانی کا گلاس ہے، یہ پانی پینے کا کیا سنت طریقہ ہے؟ 3 سانس لے کر پیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ نہ بسم اللہ پڑھے، نہ بیٹھے، نہ 3 سانس لے، پانی پیا گیا کہ نہیں؟ پیا گیا۔ اس نے کہا کہ پانی بس پیاس لگی تھی، جامع شریف روح افزا کا شربت تھا، اس کا جنوں بنی تھی وہ پی گیا، اب اس نے کوئی سانس نہیں لیا، 3 مرتبہ سانس لینا چاہیے بیچ میں،
لیکن پانی پیا گیا کہ نہیں پیا؟ پیا گیا۔ بھئی طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے ایک ماہ کے بعد طلاق دی جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ سنت طریقہ۔ قرآنی طریقہ۔ کون سا طریقہ جو قرآن نے سورہ طلاق کے اندر بیان کیا ہے؟ لیکن اگر کسی بندے نے مشین چلا کے برسٹ چلائے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دی تو بعض کے دن طلاق ایک ہی ہوگی۔ بھئی یہ کیسی ہوگی؟ طلاق تو 3 ہی ہوگی۔ 3 کا اس نے کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حدیث ہے، میرے پاس ایک بندہ ہے، طلاق ہوگی لڑکی کوتا سراج اور یہ جو ڈیریاں والا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ طلاق جو زمانی دی ہے تو یونین کونسل سے وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے طلاق کے مؤثر ہونے کا وہ کہتے ہیں نوٹس لکھا تو نوٹس ہے نہیں، تو ہمیں کوئی فتویٰ دے، میں نے فتویٰ لکھ دیا طلاق ہو گئی۔ وہ جہاں لڑکی والے تھے وہاں سے بندہ ہم کو روز کام کرے کہ مجھے مولوی کے پاس لے جاؤ، میں ثابت کروں گا کہ طلاق۔ وہ ماسٹر صاحب تھے، میں نے کہا یار میرا مزاج تو مناظرانہ ہے نہیں، اسے کہا نہیں جی وہ بندہ بہت کام کرے کسی کی گل سن، میں نے کہا لے آ اسے، آ گیا کہتے جی بخاری کی فلاں نمبر حدیث نکالی۔ اب عام بندے کو تو ایسے ہی لوگ بناتے ہیں جس کو جو بندہ جانتا نہیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو دینی شعور نہیں رکھتا، اس کو تو ایسے پتا دیتے جی پڑھے نہیں حدیث، میں نے حدیث پڑھی، میں نے کہا اس میں تو ترجمہ نہیں، نہیں جی مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا تو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی سمجھتا نہیں ہے، تو تجھے اس حدیث نمبر یاد ہے، طلاق کا یعنی عبارت کا عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟ چلو میں نے کر دیا کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے نا؟ کہتا بالکل بخاری میں، میں نے کہا زبردست فرسٹ کلاس۔ میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نکالی کہ اگر ایک بندہ ایک حدیث کا راوی، آپ مجھے بتائیے انصاف آپ کیجیے، ایک بندہ ایک حدیث کو روایت کرتا ہے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہے اور اس کو جب فتویٰ دیتا ہے تو کہتا ہے 3 ہوتی ہے، راوی حدیث ہے، حدیث کا راوی ہے اور ثقہ راوی ہے، عادل ہے، رسول اللہ کا چچا زد بھائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امین ہے علم کا، جس کو حضور نے کہا یا اللہ واللہ معلم قل کتاب والحکمت، یا اللہ ابن عباس کو کتاب حکمت کی تعلیم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس نے جو حدیث روایت کی وہ 3 ایک ہوتی ہے، اور جب ان سے فتویٰ مانگا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ 3 ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو فیصلہ کر کہ جو راوی ہے وہ اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے؟ جس راوی نے یہ روایت کی کہ 3 ایک ہوتی ہے، وہ راوی نے فتویٰ دینے لگے تو کہ 3 ہوتی ہے۔ میں نے کہا 2 ہی صورتیں، یا یہ حدیث غلط ہے یا عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب کی گئی ہے یا ان کا فتویٰ غلط ہے۔ میں نے کہا فتوے کی میں آپ کو 6 7 8 حوالے دے دیتا ہوں، صرف ابو داؤد شریف میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور پیشمر کتابوں میں حدیث کی موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے۔ کہتا جی پھر اس کو ضعیف بنانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ تیرا علاج ہے، میں نے کنڈی لگا اس کا علاج بھی ویسے کیا، میرے پاس ویڈیو بھی تھی، پتہ نہیں کہیں پڑھی ہوگی کہ ایک حدیث جو صحیح حدیث ہے تو کہہ رہے اس کو ضعیف بنانا پڑے گا۔ میں نے کہا ماسٹر جی یہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھائے اس کو کہ جو بات اس کی موقف کے خلاف ہے اس حدیث کو یہ مانتا ہی نہیں اور اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بنا ضعیف ہے، اس کے سارے راوی نکالے اور علم اسماء اور رجال تھوڑا بہت میں اس کا طالب علم ہوں۔ پھر وہ دوڑ کے اب آ کے کہتا مجھے جانے دے لکھ کے دے کے جا کہ تو نے اس سے کہا کہ میں قرآن سے حدیث سے ثابت کروں گا کہ ایک ہے، میں نے ثابت کریے قرآن ہے یہ سے سیدھا پڑھی ہے۔ اس لیے 3 طلاقیں اگر کوئی شخص دے دے تو وہ 3 ہی ہوگی، 3 گولیاں مارے تو 3 ہی ہوں گے، 3 لاکھ روپے آتے ہیں تو 1 لاکھ نہیں ہوگا۔ ان سے جو ایک والے ہوتے ہیں جو 3 لاکھ دیتا تو 1 ہی لاکھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں بھائی 3 دیتا ہے، ان کا یہاں 3 ہو گیا تو وہاں 1 کیسے ہو گیا؟ تو عقل مانتی ہے۔ تو 3 طلاقیں اگر کسی شخص نے دی، وہ فتویٰ میں آپ کو سناتا ہوں، میں مسئلہ سنا
چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے شاید آپ سے تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ میں نکل رہا تھا ٹاؤن سے، تو وہ میرا بل بانٹنے والا وہ آ رہا تھا، میں نے بل دیکھا نہیں کتنا بل آیا 32,000 روپئے، پریشان تھا میں بڑا، کیا کروں؟ مجھے ایک بندے کا فون آیا کہ جناب مسئلہ تھا، ایک لڑکی اپنے گھر سے چلی گئی کسی لڑکے کے ساتھ، لڑکی انہوں نے ٹریس کر لی، لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ اس کو 3 طلاقیں ابھی دو، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی جا سکتی؟ میں نے کہا بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اس نے پھر فون کاٹا، پھر فون کاٹا، پھر 4-5 مرتبہ اس نے فون کیا، میں نے نمبر پر بیٹھا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بندہ ناروال کے ساتھ جیسی یہ آدمی ہے، یہ مسئلے مجھ سے بار بار جو پوچھ رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ادا کرنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے واٹس ایپ میں بھیجا، وہ بھی دیکھ لو۔ اس نے دیکھ سکے جو واٹس ایپ دیکھ لیا ہے، مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا لڑکی والے کے ہم نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، اور وہ تو لڑنے مارنے پڑا۔ میں نے کہا یہ اب ہے، جب ان کا غصہ اترے گا، جب یہ ٹھنڈے ہوں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اور شریعت نے طلاق کے معاملے میں 3 ماہ کی قید ہی اس لیے لگائی ہے کہ ایک طلاق دے کے 2-4-10 دن میں بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شوہر وہ جو سہولتیں شوہر کو ہوتی ہیں نا، کہ کپڑے استری مل رہے ہیں، جوتی پالش مل رہی ہے، پکی پکائی روٹی مل رہی ہے، وہ ہفتہ 10 دن نہیں ملتی تو اس کو دل میں تارے نظر آتے ہیں، پھر وہ واپسی کی صورت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طلاق دینے کا طریقہ قرآن میں نازل فرمایا ہے، اس کے مطابق طلاق دو۔ اور وہ شخص، وہ تمام افراد، وہ تمام دلہے، وہ تمام شوہر، چاہے ان کی عمر 70 سال ہو گئی ہے یا 50 سال سے وہ شوہر ہیں، اگر ان کو طلاق کے مسائل نہیں آتے تو اسی طرح گنہگار ہیں جس طرح ایک بے نمازی گنہگار ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض نہیں پڑھتا، گنہگار ہے کہ نہیں؟ حرام کا ارتکاب ہے کہ نہیں؟ اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھنا لازم واجب ہے۔ اور جب طلاق دے لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آگے لڑتے ہیں، پیسے چاہیے جی، کوئی سیٹنگ کریں جی، کوئی فتویٰ دے دیں جی، کوئی کفارہ دے دیں۔ اب کفارہ بھی سنیں آپ، سورہ مجادلہ 28واں پارہ، حضرت خولہ بنت سالمہ، یہ ایک خاتون ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار یہ طلاق کی ایک چوتھی قسم ہے، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ۔ میں سوچ رہا تھا جمعے پر یہ موضوع میں چھیڑوں، لیکن میں نے سوچا کہ کب کیا جائے مسئلہ، بندے کب قابو آئیں گے، کس موقع پر؟ جنازے پر تو یہ مسائل ہو نہیں سکتے جی۔ خولہ بنت سالمہ، زمانۂ جاہلیت میں کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں، بہن یا بیٹی یا خالہ یا پھوپھی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان میں سے کسی عورت کے ساتھ کسی ایسے حصے سے تشبیہ دے دیتا جو اس پر دیکھنا حرام ہے، تو وہ اظہار ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو اپنی ماں کہہ دی تو طلاق ہی ہوتی تھی۔ رسول پاک کے پاس آئی، اس نے کہا حضور میرے باپ نے مجھے ایک باپ دیا تھا، میرا شوہر وہ بھی بیچ کے کھا، 4-5 میرے بچے ہیں، اور اب یہ طلاق اگر ہوتی ہے تو بچے میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مر جائیں گے، اس کے بعد بیچتی ہوں تو وہ تو لاپرواہ ہے، تو میرے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ حضور کو مہربانی فرمائیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ رسول پاک فرما رہے تھے کہ دیکھو تمہارے دستور اور قانون کے مطابق طلاق ہوگی، اس نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، رسول پاک سے بار بار مطالبہ کرتی رہی، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ تحقیق سن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نازل فرما دے، تو محبوب اس کو بتا دیجیے کہ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ کرتے جو اپنی عورتوں سے زہار کر لے، ثم یعودون لما قالوا، جو زبان سے کہہ بیٹھے ہیں اس کو واپس لینا چاہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد،
اور جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ إِقَامَةً، تو 7 روزے رکھے بیوی کو ہاتھ لگانے سے 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو روزے بھی نہیں رکھ سکتا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے وہ حکم جو کھانا کھلانے کا۔ یہ طلاق ہے ہی نہیں، اس کو طلاق کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اصطلاح شریعت میں اس کا طلاق نام ہی نہیں ہے، اس کا نام ہے زہار۔ کیا نام ہے؟ زہار۔ سارے بولے گا کیا نام ہے؟ زہار۔ زہار، زہار میں کفارہ ہے۔ اور ہمارا فرق کرتے ہیں آپ کے جناب نہیں طلاق 3 دی ہیں تو کفارہ بتائیں۔ اب 3 طلاقیں دے کر ہم سے بات کر رہے ہو تو 3 طلاقیں دینے سے پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہ میں نے طلاق دینے کا پروگرام بنایا، میں طلاق دوں اپنی بیوی کو تو میں طلاق دے لوں؟ طلاق کے مغلظہ 3 دے دی، بیوی حرام ہمیشہ دے دی، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ عدت گزرنے کے بعد وہ الگ نکاح کرے یا الگ نکاح کرے۔ اب روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ فَلَا فَلَا تَحِلُّ فَلَا تحل۔ سارے نہیں بولے نا، قرآن کا لفظ ہے، بولے تو ثواب ہو جائے گا۔ 1 ارب پر 10 نہیں کہتے فَلَا تَحِلُّ فَلَا تحل۔ فَلَا تحل۔ تَحِلُّ نہیں ہے حلال اس کے لیے، اور اسی تحلّ سے ہی حلالہ بنایا۔ رسول اللہ کی خدمت میں خاتون آئی، اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی، معاذہ بڑھائی، بد زبان ہے یا ہاتھ بڑا اس کا اٹھتا ہے، تو آپ نے بڑا کیا چاہتی ہے تو مجھے طلاق دے دی، اس نے طلاق دی، تینوں طلاقیں ہو گئی۔ اب اس بیوی نے ایک اور بندے سے نکاح کر دیا، اس بندے کے پاس رہی تو اس نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ حضور وہ تو بندہ ہی نہیں، اس طرح کپڑا پکڑ کے اس نے ہلا کے اس طرح اس کو اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں چاہتی، بس میں پہلے بندے کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جائز نہیں، حتیٰ تذوقی اصیلتا کی و اصیلتا کا، یعنی اصیلتا ہوں، یہاں تک کہ تو اس کا شہد چکھ لے وہ تیرا شہد چکھ لے تب تک اس کا طلاق دینا بنتا، پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، اور اسی کو ہم رہنا کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس وہ بندہ مل گیا جس وجہ سے آج اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، اتنا رویا وہ کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں طلاق دے بیٹھا ہوں، میرا کچھ کرے سرکار، میں کیا کر جاؤں، مفتی صاحب کچھ بتائیں۔ میں نے کہا پھر فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ سید محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ نے اس حلالہ کرنے والے پر لعنت کی ہے، حضور نے فرمایا لعنتی حلالہ کرنے والا، لعنتی حلالہ کروانے والا، انہوں نے کہا یہ لعنت رسول اللہ نے اس کے لیے کی ہے جس کو تکشف بنا لے، جو اعلان کرے رات کسی نے لالا کرانے میں میں تیار ہوں، میں 10,000 روپے لے کے لالا کر، ایسا شخص لعنت کیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاہد میں 7 بچوں کے شوہر ہیں، وہ طلاق کر دیتے ہیں، پھر ہوتے ہیں خاندان ٹوٹ جائے گا، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اس صورت میں شریعت نے صورت رکھی ہے کہ پہلے شوہر کی عدت گزارے، پھر غیر مشروط کسی اور بندے سے نکاح کرے، کہ بھئی یہ نہ کہے کہ تم مجھے طلاق دے دے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، غیر مشروط طریقے سے اس کے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس وجہ سے کہ یہ دونوں خاندان آپس میں مل جائیں، وہ خدمت خلق کے جذبے کے بعد اس کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزارے، پھر پہلے شہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ شہر کے 2 یہ بیوی تھے، بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر تھے، رات کا 12:30 بجے میرے پاس ہے، دروازہ ٹکٹایا نہیں، ان کا ہم دونوں ادھر جاب کرتے ہیں، طلاق ہو گئی، غلطی ہو گئی، دونوں مانتے ہیں، اب کوئی حل بتائیں کہ اس کا حل تو سوائے حلالے کو کچھ نہیں، کہتے پھر حلالہ ہمیں رازداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس سے راز رکھیں؟ یہ اپنے والدین سے، سسرالیوں سے، بیٹے والوں سے۔ میں نے کہا اللہ سے۔
یہ حلالہ کی جو صورت ہے کس نے بیان کی ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. تو میں نے کہا اگر تم نے یہ فعل کیا بعد میں وکی لیکس آ گئی, کسی نے بتا دیا اس کے گھر میں یا تمہارے گھر میں کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ حضرت نے یہ کیا تھا وہ کیا, پھر بے عزتی زیادہ ہوگی اب زیادہ ہوگا. ایک شریعت کا حکم ہے, طلاق دیتی ہے انسان کا مرد کا حق استحقاق ہے, اس نے طلاق دے دی ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے طلاق مغلظہ کے احکام. طلاق رجعی ہے اور طلاق بائنہ ہے. وقت تھوڑا ہے, وقت ختم ہو گیا, لیکن میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہر وہ بندہ جو شوہر ہے, جو بیوی رکھتا ہے, جس کا شادی ہوئی ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے احکام سیکھے. اور اللہ آپ کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے, اور آپ ابا جی بھی ہیں, دادا جی بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے مرتکب اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان کو علم سیکھنا فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہی علم.